نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آنے والا ہے۔ یوں تو پورا رمضان المبارک اہل ایمان کے لیے رحمت و مغفرت اور عزت و شرف کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لیکن خاص طور سے اس کا آخری عشرہ اہل ایمان کے لیے اور اہل عالم کے لیے رحمت و فضیلت کا عشرہ ہے۔ رمضان کی فضیلت کی ایک وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اس میں روزے فرض کیے گئے، اور دوسری وجہ یہ فرمائی کہ اس مہینے میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ یہ ہدایت کا مہینہ ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ کتاب واضح دلائل پر مشتمل ہے۔ لیکن رمضان میں بھی خاص طور سے آخری عشرہ جس میں قدر کی راتیں ہیں، ہم جن کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہتے ہیں، ان میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ دوسری جگہ سورہ الدخان میں کہا گیا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ حامیم اور اس کتاب مبین کی قسم کہ ہم نے اس قرآن کریم کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ وہ مبارک راتیں کیا ہیں، اس کی وضاحت اس سورہ میں کی گئی جو سورۃ القدر ہے، جس کی تلاوت میں نے کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو قدر کی راتوں میں نازل کیا ہے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندوں پر، عبادت گزار پر، متقیوں پر، روزہ داروں پر، قرآن کی تلاوت کرنے والوں پر، اور بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونے والے پر، رکوع کرنے والے پر اور سجدہ کرنے والے پر وہ سلامتی بھیجتے ہیں اور رحمتوں کا پیغام بھیجتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے بارے میں یہ بیان فرماتی ہیں، کان اذا دخل العشر، جب آخری 10 راتیں رمضان کی آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا اللیل، راتوں کو جاگتے، شد البئزر، ازار کس لیتے، وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل خانہ کو جگاتے۔ یوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا معمول رمضان مبارک میں یہ تھا، روزہ رکھنے کے علاوہ، کہ آپ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے، صدقے اور دوسرے عطیات سے نوازتے، اور راتوں کو آپ نوافل کا اہتمام فرماتے۔ لیکن خاص طور سے آخری 10 راتوں میں آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ اذار کس لیتے اور راتوں کو خوب جاگتے، اللہ کی عبادت فرماتے، اور یہی نہیں کہ آپ خود عبادت کرتے اور جاگتے، بلکہ آپ اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ یہ معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمائی۔ ان آخری راتوں میں خاص طور سے وہ راتیں جو قدر کی راتیں ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدر کی راتوں کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ آخری عشرے کی وہ راتیں جن میں 9 رہ جائیں، 7 رہ جائیں، 5 رہ جائیں، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ قدر کی راتیں ہیں۔
بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے علماء نے، بہت سارے صحابہ نے 27 کی شب کو ترجیح دی، لیکن جو عمومی روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف میں آئی ہیں، وہ کسی ایک شب کی تعین کرنے کے بجائے طاق راتوں کی تعین کرتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ وہ راتیں جن کا تذکرہ سورۃ القدر میں آیا ہے، وہ راتیں یہی طاق راتیں ہیں۔ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دنیا کے تمام خطوں میں شب قدر کی رات یکساں نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نارتھ علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے جو شب 21 کی ہوگی، وہ ساؤتھ علاقوں کے رہنے والے کے لوگوں کے کوئی اور رات ہوگی، 20 کی ہوگی یا 22 کی ہوگی۔ اسی طرح مغرب میں رہنے والے اور مشرق میں رہنے والے لوگوں کے لیے راتیں مختلف ہوں گی۔ تو جو راتیں جغرافیائی لحاظ سے، مقامات کے لحاظ سے وہاں 21 کی ہوں گی، انہی راتوں کا اعتبار ہوگا۔ جو راتیں طاق راتیں ہوں گی، انہی راتوں کا اعتبار ہوگا۔ کوئی ایک رات تمام اہل دنیا کے لیے متعین نہیں ہو سکتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ شب قدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، تو آخری طاق راتیں ان مقامات کے لحاظ سے الگ ہوں گی جہاں کی ٹائمنگ الگ الگ ہے۔ بہت سے وہ بھی علاقے ہیں کہ جہاں رات کا حصہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، تو وہاں دن کا حصہ شمار ہوگا لیلۃ القدر میں۔ جہاں دن کا حصہ بڑا ہوتا ہے وہاں، اور جہاں رات کا حصہ بڑا ہوتا ہے وہاں تو رات ہوگی ہی۔ تو اس طرح قرآن کریم کا اطلاق پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر اور تمام خطوں میں رہنے والوں پر یکساں طور پر ہو سکے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آخری راتوں میں کثرت سے تلاوت کرنے اور قیام اللیل یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہونے اور عبادت کرنے کو جو اہمیت فرمائی، اس پر ابتدائی اسلام سے لے کر کے آج تک اہل ایمان کا عمل رہا ہے، اور ان راتوں میں لوگ کثرت سے تلاوت بھی کرتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں اور قیام اللیل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں رات میں شب قدر میں قیام کرتی ہوں تو میں کیا کروں، میں کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو سراپا عفو ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا میرے گناہوں سے درگزر فرما، مجھ کو معافی عطا فرما۔ یہ ایک بہت جامع دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو عام طریقوں سے ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ نماز کے علاوہ بھی ہم کثرت سے اس کا ورد کرتے ہیں۔ شب قدر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اس دعا کا اہتمام کیا کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بھی بتائی ہیں ان راتوں کی، شب قدر کی کچھ علامات ہیں، لیکن وہ علامات ایسی ہیں کہ جو اس شخص کو معلوم ہوتی ہیں جو عبادت گزار ہوتا ہے، اس کے دل کی کیفیت سے معلوم ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں کی بصیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا جو لوگ شب قدر کا اہتمام کرتے ہیں انہی پر یہ کیفیت منکشف ہوتی ہے۔ کوئی ایسی علامت نہیں بتائی جا سکتی کہ جس سے یہ کہا جائے کہ 21 کی رات تو شب قدر ہے، 22 کی رات شب قدر نہیں ہے، یا 27 کی رات شب قدر ہے، 29 کی رات شب قدر نہیں ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو ہر عابد کے لیے اور ہر عبادت گزار کے لیے، ہر قیام کرنے والے کے لیے اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آخری عشرے میں ایک معمول یہ بھی تھا کہ آپ اعتکاف فرماتے تھے۔ جس طرح سے پوری دنیا میں لوگ آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف کرتے ہیں، یہ فرض کفایہ ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال سے 1 سال پہلے بیماری کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے، تو آخری سال آپ نے 10 کے بجائے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اور جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے بعد ازواج مطہرات نے اس سنت کو اپنایا اور وہ بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صراحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہوتی ہے
اسی طرح ایک بات اور بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں قرآن کریم کا کثرت سے دور کیا کرتے تھے۔ جبریل امین نازل ہوتے تھے اور جبریل امین کے ساتھ آپ قرآن کا دور کرتے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتیں جن کی قدر کی راتیں ہیں، ان میں کثرت سے تلاوت کا اہتمام، اذکار کا اہتمام، قیام لیل کا اہتمام، غربہ پروری کا اہتمام، تزکیہ نفس کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ تربیت پورے سال مومن کا زاد راہ اور سرمایہ زندگی بنے۔ اس طرح ہم اپنی تربیت کر سکتے ہیں، اور خاص طور سے اپنے اہل خانہ کی تربیت کا بھی یہ مہینہ ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جگہ کر عبادت کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔